السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص اس بات پہ غور کرے اور اس کی فکر کرے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، اللہ پاک اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے،
بعینہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی غیر مشروط طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد یہ جامعہ حدیقۃ الاسلام کا سالانہ پروگرام ہے۔ آپ احباب عصر کی نماز سے اب تک کئی ایک علماء کرام کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اس دوران آپ نے جامعہ کی کارکردگی، اس کی محنت، جامعہ کے طلباء کی تقاریر اور تلاوتیں سن کر بھی معلوم کی جان چکے۔ اس وقت بھی اسٹیج پہ کئی ایک کبار علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد احسن سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں یہ پروگرام ہے۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد اسماعیل صاحب اور حضرت العلامہ مفتی فاروق احمد قصوری صاحب بھی اس وقت اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ ان کبار علماء کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کا کچھ کہنا تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن محترم قاری محمد عبداللہ راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی کا مشفقانہ حکم کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو اور میری گفتگو کو توجہ سے سماعت فرما کے پھر اس پہ غور کریں گے۔ جو بات اس میں آپ کو اچھی لگے اس کو آپ اپنائیں گے، زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ میرے لیے بھی اجر، ثواب اور نجات کا باعث ہوگا، آپ کی بھی دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب۔ ابھی اس نشست کے آغاز میں میرے فاضل بھائی جناب محترم قاری رفیق احمد صاحب، مدرس جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منظور کالونی، اپنی مسحور کن آواز میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے، اور حضرت قاری صاحب نے اپنی تلاوت کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا کہ ان للمتقین مفازا۔ انسان اس دنیا میں بھلے کوئی سا بھی کام کرے، اس کا مطمع نظر، اس کا نصب العین اور اس کا مقصد اس میں کامیابی ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان محنت بھی کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، بعض اوقات گھر والوں سے اس کو دور جانا پڑتا ہے، موسم کی تبدیلی اور اس کی شدت اس کے عزم میں اور مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتی،
بعض اوقات سرمایہ بھی خرچ کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی جان کو مشکل میں اور خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی اس لگن اور اس فکر اور اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کے کام میں تو کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کائنات کا نظام ہے، یہ تو مختصر سا ہے، عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں 1000 سال تک بھی زندگی مل جائے، اس کی بھی ایک انتہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کسی انسان کی خوشیوں سے بھرپور ہو، دنیا کی ہر قسم کی سہولت اس کے پاس ہو، اس دنیا میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اس کی ساری خوشیاں، ساری آسائشیں، سارے آرام، سارے سکون اور ساری سہولتیں صرف اس دنیا کی زندگی میں۔ جو ہی انسان کو موت آتی ہے تو دنیا کی کوئی سہولت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ یہ جان نکل جائے، بھلے سے آپ اس کو کسی سائے میں رکھ دیں یا دھوپ میں رکھ دیں، اس کو آپ کسی فریزر میں لگا دیں یا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھ دیں، ایسی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی نہ کوئی سہولت اسے فائدہ پہنچاتی ہے، نہ دنیا کی کوئی تکلیف اس کو گزند پہنچاتی ہے اس وقت جب اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور اگر کسی انسان کی یہ دنیا کی زندگی مصیبتوں والی، مشکلات والی، پریشانیوں والی، دکھوں والی ہو، اسے دن رات میں کوئی لمحہ بھی چین، آرام اور سکون نصیب نہ ہو، پھر بھی اس کی ساری تکلیفیں، اس کے سارے دکھ، اس کی ساری پریشانیاں وہ اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ جو ہی انسان کو موت آتی ہے ساری پریشانیاں دنیا کی ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے، جس کا آغاز انسان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کی وہ دنیا آخرت کی زندگی خوشی والی، آسائش والی، آرام اور سکون والی ہوگی تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی، ہمیشہ کے لیے آرام، ہمیشہ کے لیے سکون۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی آخرت کی زندگی پریشانی والی ہوگی، عذاب اور مصیبت والی ہو گئی، تو ہمیشہ کے لیے عذاب والی۔ اب انسان کی عقل مندی، اس کی سمجھداری اور اس کی فہم و فراست کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، یہ اپنی آخرت کی زندگی کو پرسکون اور خوشی والی، آرام، سکون اور آسائش والی بنانے کی کوشش کرے کہ جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آج ہم اس دنیا کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے 24 گھنٹے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں فلاں سہولت میسر آ جائے۔ لیکن میرے بھائی ذرا سوچیں، غور کریں کہ ہم نے اس زندگی کے لیے اپنی توانائیاں، اپنے سوچ سمجھ اور اپنے وسائل کس حد تک استعمال کیے ہیں کہ ہم اس زندگی کو بہتر بنائیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ قرآن مجید میں سے 28ویں پارے سے سورہ حشر کی جو آیت مبارکہ میں پڑھ کے اس کا مفہوم احباب کی خدمت میں گزارش کیے،
اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، کلمہ توحید پڑھنے والو، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہلانے والو، تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، تمہاری یہ لگن ہونی چاہیے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس کے ساتھ ہر کسی کو واسطہ پڑے گا، وہ مومن مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، وہ سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسے باشد، ہر انسان کو قیامت کے دن کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ جو انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، اس کو موت آنی ہے، اس نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو قیامت سے واسطہ پڑے گا، ہر انسان نے جا کے اس کا حساب دینا ہے، اور جو دنیا میں کمایا ہوگا اس کا بدلہ پائے۔ توفون اجورکم یوم القیامہ، جب قیامت کے دن کے ساتھ واسطہ ہر شخص کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر صرف ایمان والے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کیوں کہی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بھئی تمہیں فکر کرنی چاہیے تمہاری کیا تیاری۔ اس کی دو وجہ، ایک تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا، اور اپنی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف کر دی، اللہ پاک کو ان کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی شفقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خود ان کے لیے آخرت کے معاملے میں فکر مند۔ اللہ کہتا ہے باقی لوگوں کی بات نہیں، تم اس بات کی فکر کرو۔ اور یہ بات سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں گراؤنڈ میں، روڈ پہ، گلی محلے میں 2 4 10 بچے کھیل رہے ہوں، آدمی ان 2 4 میں سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے عزیز کو کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے امتحان سر پہ ہے، تمہارے پیپر ہو رہے ہیں اور تم بازار میں کھیل رہے ہو، حالانکہ امتحان تو ان سارے بچوں کا ہو رہا ہے، پیپر تو ان سب نے دینے، مگر وہ ان 10 15 20 میں سے صرف اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے اور بھانجے کو انسان توجہ دلاتا ہے، اور ان کو وہاں سے، اس کو وہاں سے نکال کے اس کو پیپر کی تیاری میں لگا دیتا ہے۔ جیسے ہمیں ان 10 15 20 100 50 میں سے صرف اپنے بچے کے ساتھ محبت ہے اور اس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کو پوری کائنات میں سے اپنے بندوں کے بارے میں فکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت کی علامت۔ اور دوسرا اس کا سبب یہ کہ قیامت کا دن ہوگا تو حساب صرف ایمان والے لوگوں کا ہوگا، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلاتے ہیں، صرف ان کا حساب ہے۔ باقی جو کافر ہیں، جنہوں نے دین کو مانا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، یا آخرت پر ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے، یا تقدیر کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو سچی کتاب نہیں مانتے، ان کا تو حساب ہی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا ہم ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، ہم ان کا حساب ہی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ترازو تو وہاں قائم ہوگا، حساب تو وہاں پہ لیا جائے گا جہاں انسان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں قسم کے اعمال ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
لیکن یہاں جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان سب کے بارے میں فرما دیا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود ہی نہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ہر قسم کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دیتی۔ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے کہ جو گناہ صرف بذات خود جرم اور گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے کئی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیکی تو نیکی ہے، لیکن اس کی برکت سے کئی گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ تو یہ جو کفار ہیں، ان کی چونکہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کے انکار کی وجہ سے، اللہ پاک کی توحید میں شرک کی وجہ سے، ان کے سارے اعمال جو دنیا میں وہ نیکیوں کی شکل میں کرتے ہیں وہ ضائع ہے۔ بھلے سے وہ نماز پڑھیں، بیت اللہ کا حج کریں، روزے رکھیں، حاجیوں کی خدمت کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، خانہ کعبہ کو بھی تعمیر کریں، لیکن اگر ان میں عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ پر کما حقہ ہو ایمان نہیں ہے، ان کا یہ عمل ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ضائع ہو چکے۔ دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو نمٹا دیا، کسی کو اقتدار دے کے، کسی کو مال و دولت دے کے، کسی کو شہرت دے کر۔ یہ ہم جتنے دیکھتے ہیں نا کہ کئی غیر مسلم کی NGOs ہے، کوئی صحت کے شعبے میں کام کر رہا ہے، کوئی تعلیم کے شعبے میں محنت کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسانیت کی بڑی خدمت ہو رہی، کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کی ساری محنت کا اجر ان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے اس کے عمل کا کوئی ذرہ برابر بھی اجر موجود نہیں۔ تو جب حساب صرف مومن کا ہوگا، تو اس لیے اس مومن کو کہا جا رہا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، تمہیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے کہ تم قیامت کو مانتے ہو، حساب کتاب کو مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو مانتے ہو، تم جنت اور دوزخ پر ایمان لاتے ہو، تمہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے کہ کل قیامت تم اللہ کے سامنے کیا لے کے حاضر ہو۔ آخرت کی تیاری، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں، انسان کو اللہ پاک نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اپنے خالق کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا بھی اسی لیے کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی کھانے کمانے کے لیے نہیں کہ انسان سمجھتا ہے میں بچہ ہوں، والدین پالیں گے، ذرا شعور کو پہنچا ہوں، جوان ہوا ہوں تو اب میری ذمہ داری ہے کہ اب میں گھر سنبھالوں، اب میں گھر کے اخراجات اور اس کی ضرورتیں پوری کروں، پھر میرا گھر آباد ہوگا، پھر میری نسل آگے چلے گی، وقت آئے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر میرا پیچھے کوئی اور وارث آ جائے گا۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس انسان نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنی اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اگر یہ مومن بن جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے اس زندگی کو بہتر بنا دے۔ اب باقی تو رہے گی وہ
کسی کے لیے اچھی ہو جائے یا کسی کے لیے بری ہو جائے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان یہ عمل کرے. اور اس کے لیے سب سے پہلا جو انسان کا عمل ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کہ انسان اپنے عقیدے کو سنوارے، انسان کے اندر ایمان ہو. اگر یہ ایمان موجود ہے، باقی اعمال میں کچھ کوتاہی رہ گئی، سستی ہو گئی، کمزوری رہ گئی، تو اللہ وحدہ لا شریک پھر بھی رحمت فرمائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان سمجھے کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مومن بن گیا ہوں، میرے اندر ایمان تو موجود ہے، اب کوئی اور مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جان بوجھ کر انسان عمل سے روگردانی نہ کرے، جان بوجھ کر کسی عمل کو انسان نہ چھوڑے. جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو حکم دیے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں، انسان ان کو اپنائے اور ان کو پورا کرے. جن کاموں سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ اپنی ساری طاقت لگا دے، جتنا کر سکتا ہے کرے، جو جہاں سے رک سکتا ہے بچ سکتا ہے بچ جائے، باقی انجام اللہ کے. لیکن اگر یہ انسان جان بوجھ کر لاپرواہی کرتا ہے، انسان جان بوجھ کر اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کریم کی نواہی سے منع کیے ہوئے کاموں سے انسان رکتا نہیں، تو یاد رکھیے یہ قابل مواخذہ ہے، یہ اس کے ایمان کے منافی ہے، اس بندے کا ایمان نہیں. سب سے پہلے انسان ایمان لائے، عقیدہ توحید کو اپنائے کہ اللہ وحدہ لا شریک، ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک. فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن ثاقب صاحب سکھر سے اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں. میں اسٹیج کی جانب سے انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں. عقیدہ توحید کے بعد پھر انسان اپنی زندگی کو اس اسوہ کے مطابق، اس نمونے کے مطابق گزارنے کی اور بنانے کی کوشش کرے کہ جس کا اللہ وحدہ لا شریک نے سے حکم دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور جب امام کائنات محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں بعثت ہوئی تو عرش کی بلندی سے اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا جو آسمان سے احکام نازل ہونا تھے وہ ہو چکے، اب وہ سلسلہ یہاں پہ آ کے رک گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب تم نے ساری زندگی ہمیشہ کے لیے ہر علاقے اور ہر دور میں قیامت تک آنے والے لوگوں نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمونہ، آئیڈیل اور سیمپل بنانا ہے. جس طرح کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اس طرح کی زندگی تم نے گزاری. تمہارا عقیدہ اس طرح کا ہو، تمہارا عمل اس طرح کا ہو، تمہارا کردار، رہن سہن اور تمہاری اخلاقیات اور تمہارے معاملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، سیرت اور سنت کے مطابق ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے کسی انسان کو بھی شتر بے مہار نہیں چھوڑا. جیسے ہمارے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھی بس آپ کلمہ پڑھ لیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا کر دیں، پھر آپ کا جو جی چاہے آپ کریں. نہیں، ایسا نہیں.
یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کی ساری آزادی کو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی تابع کر چکا۔ اب یہ کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس سب کے لیے اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرے۔ کلمہ پڑھا ہے رسم رواج سمجھ کے نہیں، اپنے خاندان اور برادری کا طور طریقہ اور ثقافت سمجھ کے نہیں، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے، ہم خاندانی طور پر یہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم لباس پہنتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی خوشی اور غمی گزارتے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھ کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اتباع اللہ وحدہ لا شریک نے ہر اس شخص پہ فرض کر دی ہے، لازم کر دی ہے کہ جس انسان نے بھی اس بات کا اقرار اور اظہار کر لیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، رہنما، امام، مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس طرح کی زندگی گزاروں گا کہ میرا عقیدہ بھی توحید والا ہوگا، میرا عمل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، پھر مجھے قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا کہ ان للمتقین مفازا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اگر خدا نخواستہ میرے عقیدے میں اگر کوئی کمزوری، کوتاہی ہے، نقص ہے، پھر بھی آخرت میں ناکامی، اور اگر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو تب بھی قیامت کے دن خسارہ اور نقصان ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف انہی اعمال کا وزن ہے، صرف انہی اعمال کی قدر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی۔ مسجد نبوی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے سلام عرض کیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے، کراچی کی کوئی مسجد نہیں، کوفہ بغداد کی کوئی مسجد نہیں، یہ مسجد نبوی ہے جسے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھا کے، گارا اٹھا کے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کو 50,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا۔ اور نماز پڑھنے والا بھی صحابی رسول ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر قیامت تک آنے والے لوگ اس طرح کا ایمان لے کے آئیں جس طرح کا ایمان محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ہے، پھر وہ لوگ ہدایت والے، اور اگر ان کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا نہیں، وہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، سلام عرض کیا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی حکم فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھی واپس چلا جا، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، اس آدمی نے وضو بھی کیا ہے، قبلہ رخ بھی کھڑا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدے بھی کیے ہیں، قرات بھی کی ہے، تشہد بھی پڑھا ہے، سارے ارکان ادا کرنے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب یہ صحابی تھا، اس نے کوئی عذر نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر نہیں تراشا،
کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ میری نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، میری نماز میں کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میرے وہ ارکان، میرا وہ نماز کا حصہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تھا۔ غلطی کی وجہ سے جو نماز کا حصہ درست تھا اس کو بھی نامنظور کر دیا، واپس چلا جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے پہلے سے تو کچھ اس نے اچھی سنوار کے توجہ سے پڑھی ہوگی، پھر دوبارہ آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر یہی جواب دیتے، اور ایسا 3 یا 4 دفعہ ہو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکا، آپ میری کوتاہی اور غلطی کی نشاندہی فرما دیجئے کہ مجھے کہاں پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں اور باقی سیاستہ کی کتابوں میں بھی حدیث ہے، اور اس سے میں بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھی ہے، مسجد نبوی میں پڑھی ہے، پڑھنے والا صحابی رسول ہے، لیکن نماز میں کسی ایک جگہ پر کوتاہی ہے کہ صرف اس کے قومیں اور جلسوں میں اعتدال نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان ادا ہوئے ان کو بھی رد کر دیا ہے اور سرے سے فرما دیا تو نے پڑھی نہیں۔ یہ شریعت مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی، ہم شریعت کے مقابلے میں پھر اپنی رائے، قیاس اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو دخل نہ دیں۔ جیسے ہمارا عام طور پر ذہن بنا، چلو جی نیکی تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، جیسے بھی پڑھتا ہے نیکی کا کام تو کر رہا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، شرک بھی کر رہا ہے، بدعات بھی کر رہا ہے، ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی پڑھنا ہے، یاد ہی کرنا ہے۔ ابھی آپ نے اس بچے سے عاشر سے سنا کہ کس طرح اس نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو یہ ایک لائن دی ہے، اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے دل و دماغ میں آخرت کی کوئی فکر موجود ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود قرآن پاک پڑھنا چاہیے، یا کم از کم اپنی اولاد کو اس طرف لانا چاہیے۔ یہ آخرت کی تیاری کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ انسان اپنی اصلاح کرے، عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنی نیت اور اخلاص کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ ایسا بندوبست کرے کہ جب دنیا سے چلا جائے تو تب بھی اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ آج ہم فکر کرتے ہیں نا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں کی کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی مکان، کوئی اے سی، کوئی ہیٹر، کوئی دنیا کی سہولت، پھر ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چلو یہ بنا جاتے ہیں، ہمارے بعد بچے جو ہے نا وہ استعمال کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، یہ گلہ نہیں کریں گے کہ ابا ہمارے لیے کیا کر کے گیا۔ وہ میرا بھائی کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی اس طرح کی فکر کر لے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، جب میں خود نماز نہیں پڑھ سکوں گا، خود روزہ رکھنے کی مجھ میں سکت اور ہمت نہیں ہوگی، خود مجھے کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے بعد پھر نیکیوں والا سلسلہ چلتا رہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث اعمال، فرمایا انسان فوت ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، اب اس کے اعمال والا سلسلہ بالکل ختم ہے، نہ اس نے نماز پڑھنی، نہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جانی، نہ اس نے روزہ رکھنا، نہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہونا ہے، نہ اس نے زکوٰۃ دینی، صدقہ خیرات کرنا، کوئی ذکر اذکار کرنا، قرآن کی کچھ نہیں کرنا اس نے۔ اب جب کرے گا نہیں تو اس کے نامہ اعمال میں کیسے آئے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمائی، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ پہنچتی رہتی ہیں، اور اس کی نیکیوں والی سپلائی لائن جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلی صورت ہے صدقۃ جاریہ، انسان نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا عمل کیا کہ یہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ اس عمل سے، اس چیز سے، اس کام سے فائدہ اٹھا رہے۔ اب جب تک وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے
اس وقت تک اس انسان کو اس کا اجر اور ثواب برابر ملتا رہے گا اگرچہ یہ بندہ خود فوت ہو چکا۔ مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی، اس مسجد میں روشنی کا بندوبست کر دیا، پانی کا بندوبست کر دیا، اس کے لیے ہوا کا بندوبست کر دیا۔ اب جب تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، اس پانی سے وضو کرے گا، اس کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، اس انسان کو اس کا برابر ہر ایک کی نیکی کا ثواب پورے کا پورا ملے گا، اور یہ نیکی کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنی طرف سے ایک بلب لگایا، ہم نے صرف اور صرف اس کے ماہانہ بجلی کے بل میں کچھ حصہ ڈالا ہے، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بلب کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اذکار کیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے مسجد کے اس پانی کے ساتھ وضو کیا ہے اور پھر نماز پڑھی ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن عرش والا رب جانتا ہے، جس کے سامنے ہم سب نے جا کر پیش ہونا ہے۔ لہٰذا جس بندے کا جس نیکی میں جتنا بھی حصہ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے نامہ اعمال میں درج کرواتے رہیں گے۔ یہ زندہ ہے تب بھی ہو رہا ہے، اس کو موت آ گئی تو اس کے مرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علم ینتفع بہ، یا پھر ایسا علم کا انسان نے بندوبست کیا، خود کسی کو سکھا دیا، یا اس علم کے سکھانے کا انسان نے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیا، کسی استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لی، کسی طالب علم کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، کہ اس ایک طالب علم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس ایک استاد کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اب اس کی وجہ سے وہ علم پھیلا، کسی بچے نے علم حاصل کیا یا کسی استاد نے دوسرے کو علم سکھایا، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس انسان کو اس کا پورا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے علم والا کہ جس نے پھیلنا ہی ہے، کم نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر میں بات کو بڑا مختصر کروں،